کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، صرف لیپ ٹاپ کی اسکرین کی مدھم روشنی چمک رہی تھی۔ ایک دھندلا سا وجود کرسی پر بیٹھا سگار کی کش لے رہا تھا۔ اس نے اپنا فون کان سے لگایا اور اندھیرے میں اس کے سفید دانت چمکے۔ تم فکر مت کرو، میں نے جال بچھا دیا ہے، شکاری جلد ہی پھنس جائے گا اور اس بار فینگس کا بچنا ناممکن ہے۔ اس پورے اسرار وجود نے گہری اور شیطانی آواز میں کہا اور فون کاٹ دیا۔ اس کے لہجے کا زہر بتا رہا تھا کہ ملٹری کے اندر کا داغدار اور غدار اپنا آخری پتہ کھیل چکا تھا۔ دوسری طرف رات کے پچھلے پہر زریاب اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا جب اچانک اس کے پرسنل سیٹلائٹ فون پر ایک انکرپٹڈ کال آئی۔ اسکرین پر چمکتا ہوا کوڈ دیکھ کر زریاب کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ کال ملٹری کے کرنل سے بھی اوپر چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے تھی۔ زریاب نے فوراً فون اٹھایا اور اٹینشن پوزیشن میں آ گیا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے ایک روب دار مگر صمیمی آواز آئی۔ میجر زریاب، سب سے پہلے تو مری فنکشن کی کامیابی پر میری طرف سے تمہیں اور تمہاری ٹیم کو بہت بہت شاباش۔ تم لوگوں نے کمال کر دیا۔ تھینک یو سر، یہ ہمارا فرض تھا، زریاب نے سنجیدگی سے کہا۔ اچانک چیف کی آواز حد سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی۔ اب ایک بہت ضروری اور خفیہ مشن ہے زریاب۔ ہمیں پکی انٹیلیجنس رپورٹ ملی ہے کہ ہماری فورسز کے اندر موجود غدار اگلے چند دنوں میں شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانی سنسان فیکٹری میں کسی بڑی ڈیل کے لیے آنے والا ہے۔ تم نے اپنے طور پر اس فیکٹری اور اس غدار پر نظر رکھنی ہے، لیکن یاد رہے یہ بات تمہاری ٹیم کے ممبر سمیت کسی بھی انسان کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے۔ یس سر، میں اس غدار کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا، زریاب نے عزم سے کہا۔ ابھی وہ فون پر بات ہی کر رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور فہد اندر داخل ہو گیا۔ زریاب نے جلدی سے فون جیب میں چھپایا۔ فہد نے زریاب کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی کو دیکھا اور تجسس سے پوچھا، کیا بات ہے فینکس؟ اتنی رات گئے، کس سے بات کر رہے ہو؟ زریاب نے اپنے چہرے کی تاثرات کو نارمل کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، کسی سے بھی نہیں یار، بس ایک پرانا بزنس کلائنٹ تھا۔ زریاب نے بات ٹال دی کیونکہ وہ چیف کے حکم کے مطابق کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ فہد نے مشکوک نظر سے دیکھا مگر زیادہ بحث نہیں کی۔ اگلے دن گھر میں اچانک رونق پڑ گئی۔ ہیرا کے پاپا اور ممی بھی واپس آ چکے تھے اور اس لانچ میں فہد، ریان، عائزہ اور زریاب کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے اچانک ہیرا کی ماما نے مسکرا کر ہیرا کی طرف دیکھا جو صوفے پر بیٹھی بسکٹ کھا رہی تھی۔ ہیرا بیٹا، ہم نے تمہارے لیے ایک بہت ہی پیارا اور سلجھا ہوا لڑکا پسند کیا ہے۔ ماما کی بات سن کر ہیرا کے حلق میں بسکٹ پھنس گیا اور صوفے پر بیٹھے زریاب کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کسی نے ہائی وولٹیج کا کرنٹ لگا دیا ہو۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ گرتے گرتے بچا۔ وہ لوگ کل ہی یہاں ہمارے گھر آ رہے ہیں تم سے ملنے، پاپا نے بھی ماما کی بات کی تائید کی تھی۔ ہیرا نے ایک دم معصومیت سے ہنستے ہوئے کہا، ماما پاپا کیا مذاق کر رہے ہیں؟ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میں ابھی بہت چھوٹی ہوں۔ لیکن گھر والوں خصوصاً پاپا کی ضد اور پیار کے آگے ہیرا کو چپ کرنا پڑا اور وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ زریاب کا دل اندر سے جل بھن کر کوئلہ ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہیں کھڑے ہو کر کہہ دے کہ ہیرا صرف میری ہے۔ اگلا دن آ گیا۔ لاؤنج کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور وہ لڑکا اپنے گھر والوں کے ساتھ آ چکا تھا۔ لڑکا واقعی بہت پیارا، ہینڈسم اور اچھے اخلاق کا مالک تھا جس کا نام تھا دانیال۔ ہیرا سامنے سوفے پر بیٹھی دانیال سے بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور دانیال بھی اس کی باتوں پر دلکش مسکراہٹ دے رہا تھا۔ دوسری طرف کونے والے صوفے پر زریاب، فہد اور ریان بیٹھے تھے۔ زریاب کی آنکھیں غصے، حسد اور جلن سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ مسلسل اپنی مٹھیاں بھیج رہا تھا اور دانیال کو ایسے گھورا تھا جیسے اگر موقع ملا تو وہ اسے وہیں کچا چبا جائے گا۔ فہد اور ریان نے زریاب کا یہ تپتا ہوا چہرہ دیکھا تو دونوں نے ایک دوسرے کو کوہنی ماری اور چٹخارا لیا۔ زریاب نے ریان کے بالکل قریب ہو کر دھیمی آواز میں چھیڑا، بھائی اگر اتنی جلن ہو رہی تو بات کرنا انکل اور انٹی سے اپنی شادی کی، ورنہ یہ پیارا سا لڑکا تمہاری ہیرا کو لے جائے گا اور تم بس اکڑو ٹاور بن کر دیکھتے رہ جانا۔ فہد نے بھی ہنستے ہوئے ہوا دی، ہاں زریاب اب دیر مت کرو، گاڑی ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ زریاب نے ان دونوں کو ایک ایسی قاتلانہ گھوری دی کہ وہ تینوں ہنس پڑے۔ اتنے میں ریان کی بہن عائزہ بھی لاؤنج کی طرف آئی اور ان تینوں کو کھانا پوسی کرتے دیکھ کر پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں؟ عائزہ نے تجسس سے پوچھا۔ فہد نے عائزہ کو دیکھا، اس کے دل میں شرارت جاگی۔ اس نے مسکرا کر عائزہ کی آنکھوں میں جھانکا اور بولا، کچھ نہیں عائزہ، بس ہم دونوں کے رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ فہد کا یہ مائکرو فون دھماکہ سن کر عائزہ کا چہرہ ایک دم سے غصے اور حیرت سے لال ہو گیا۔ وہ جو ہمیشہ ایک نڈر کمانڈو کی طرح دشمنوں سے لڑتی تھی، فہد کی اس
اوپ پٹانگ بات پر پوری طرح تلملا اٹھی۔ اس نے غصے سے فہد کو ایک زہریلی نظر سے دیکھا، اپنے پیر پٹ گئی اور بنا کچھ بولے وہاں سے غصے میں تیز تیز قدم اٹھاتی حویلی چلی گئی۔ فہد اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد لاؤنج میں اب تھوڑی خاموشی تھی۔ زریاب دانیال کو ہیرا کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر اندر سے اس قدر تپ چکا تھا کہ وہ غصے کے قابو کرنے کے لیے لاؤنج سے نکل کر پوری طرف پورچ کی آ گیا اور وہاں کھڑا کھلی ہوا میں گہرے سانس لینے لگا۔ اس کا موڈ بری طرح خراب تھا۔ ابھی وہ غصے میں ادھر ادھر ٹہل ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ زریاب نے مڑ کر دیکھا تو ہیرا چہرے پر ایک معصومیت اور شرارتی مسکراہٹ سجائے اپنے مخصوص نخرے والے انداز میں چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سر زریاب، ہیرا نے اپنی بڑی بڑی بلیک آنکھیں چھپکاتے ہوئے بے حد معصومیت سے پوچھا، کیسا ہے وہ؟ زریاب نے اپنے ماتھے پر تیوریاں چڑھائیں اور دل میں اٹھنے والے حسد کے طوفان کو چھپاتے ہوئے نہایت سرد اور اکھڑے لہجے میں پوچھا، وہ کون؟ ہیرا نے زریاب کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو نوٹ کیا اور جان بوجھ کر اسے مزید تپانے کے لیے لاڈلے انداز میں بولی، وہی دانیال، وہ لڑکا جس سے میری شادی ہونے والی ہے۔ ماما پاپا کو تو بہت پسند آیا وہ۔ آپ بتائیں، آپ کو کیسا لگا میرا ہونے والا شوہر؟ ہیرا کا یہ کہنا تھا کہ زریاب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے بالکل سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں جلال اتر آیا۔ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے ہیرا کو اتنی تھیکی اور گہری نظر سے دیکھا جیسے وہ اس کا دل چیر دے گا۔ وہ بنا ایک لفظ بولے غصے سے اپنے دانت پیستا ہوا مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ وہاں مزید ایک پل بھی رکا تو اپنے دل کا حال سب کے سامنے اگل دے گا۔ ہیرا نے جب زریاب کو یوں بری طرح تلملا کر جاتے دیکھا تو اس سے اپنی ہنسی روکی نہ گئی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہلکے سے ہنس پڑی۔ اس کی جادوئی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اسے اکڑو ٹاور کو یوں اپنی محبت میں جلتا ہوا دیکھ کر اندر ہی اندر کتنا مزہ آ رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ زریاب فینکس کتنا ہی بڑا کمانڈر کیوں نہ ہو، ہیرا کے سامنے وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ ہیرا اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھی پیر ہلاتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک اور آنکھوں کی شرارت صاف بتا رہی تھی کہ پورچ میں زریاب کو تپا کر اسے دلی سکون ملا تھا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اس کا بھائی فہد ہاتھ میں چائے کے 2 مگز لیے اندر آیا۔ کیسی ہو؟ کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ اکیلے اکیلے مسکرانے کی کوئی خاص وجہ؟ فہد نے ایک مگ ہیرا کی طرف بڑھاتے ہوئے چھیڑا۔ ہیرا نے چائے کا مگ تھاما اور ہنستے ہوئے بولی، بھائی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں ابھی پورچ میں سر زریاب کے پاس گئی تھی اور معصوم بن کر پوچھا کہ دانیال کیسا لگا، تو انہوں نے اتنے غصے سے منہ بنایا اور پیر پٹکتے ہوئے چلے گئے جیسے ابھی بلاسٹ ہو جائے گا۔ فہد صوفے پر بیٹھ گیا اور سنجیدگی سے ہیرا کو دیکھتے ہوئے بولا، ہیرا ایک بات بتاؤ، جب تم بھی اس کے لیے اپنے دل میں فیلنگس رکھتی ہو، تم بھی اسے چاہتی ہو، تو پھر اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ کیوں بیچارے کو اتنا تپا رہی ہو؟ ہیرا نے ایک دلکش ادائے بے نیازی سے سر جھکایا اور بولی، اوہ ہو بھائی، آپ چپ کر کے بیٹھیں، آپ اس معاملے میں ٹانگ مت اڑائیں، مجھے تو بہت مزہ آتا ہے اسے ایسے تنگ کرنے کا۔ اس کا وہ اکڑو والا غرور جب میرے سامنے آ کر پگھلتا ہے نا تو بس دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ فہد نے ہنس کر سر ہلایا۔ دیکھو ہیرا، مذاق اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اپنے دل کا حال بتا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری اس بے رخی سے تھک جائے۔ کوئی دیر نہیں ہوتی بھائی، وہ کہیں نہیں جانے والا، ہیرا نے پورے اعتماد سے کہا۔ پھر اچانک اس نے شرارت سے فہد کی طرف دیکھا اور اپنی بھوئیں اچکا کر پوچھا، ویسے بھائی آپ دوسروں کو تو بڑے مشورے دے رہے ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ آپ خود آئزہ اور ہماری بہادر شیڈو فاکس کی طرف ہر وقت کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ جب بھی وہ سامنے آتی ہے آپ کے چہرے پر ایک 12 بجے والی مسکراہٹ کیوں آ جاتی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ فہد ہیرا کے اس اچانک حملے پر ایک پل کے لیے جھیپ گیا، پھر اس کے لبوں پر ایک سچی اور گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ چائے کا گھونٹ لے کر بولا، میں تمہاری طرح ظالم نہیں ہوئی نا، جو اپنے دل کی فیلنگس کو چھپا کر رکھے۔ جو بات ہے وہ سب کے سامنے ہے اور تمہارے سامنے بھی ہے، میں عائزہ کو پسند کرتا ہوں اور یہ بات آپ کوئی راز نہیں ہے۔ ہیرا نے خوشی سے تالی بجائی۔ واہ بھائی، یہ ہوئی نا بات، چلے پھر میں کل ہی پاپا اور ماما سے آپ کے اور عائزہ کے رشتے کی بات کرتی ہوں۔ فہد نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور ہنستے ہوئے بولا، ہاں ہاں ضرور، شوق سے کرو بات، جاؤ ابھی جا کر کرو، میری طرف سے تو فل اجازت ہے، مجھے تو دلی خوشی ہوگی اگر عائزہ اس گھر کی زینت بنے۔ دونوں بہن بھائی اس بات پر کھل کھلا کر ہنس پڑے اور کمرہ ان کی قہقہوں سے گونج اٹھا۔ زریاب اپنے کمرے میں بند لیپ ٹاپ کی اسکرین کے سامنے بیٹھا تھا، جہاں ملٹری کے ایک انتہائی خفیہ اور بڑے ریسورس سے اسے کچھ انٹیلیجنٹ رپورٹس موصول ہو رہی تھی۔ زریاب کا دماغ اس وقت بری طرح الجھا ہوا تھا۔
اسے مختلف خفیہ سورسز سے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اسے کسی بہت بڑے اور گہرے نیٹ ورک کے ذریعے ٹریپ کیا جا رہا ہے، لیکن اسے ٹریپ کرنے والا اصل چہرہ کون ہے یہ اب تک غیب میں تھا۔ غدار نے اپنا پورا نیٹ ورک اتنی صفائی سے چھپایا تھا کہ زریاب کی تمام ملٹری ٹریننگ بھی اس کا سراغ لگانے میں قاصر تھی، مگر زریاب ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ رپورٹس کے مطابق اسی غدار نے 2 دن بعد شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانی سنسان کپڑے کی فیکٹری میں ایک بڑی ڈیل رکھی تھی۔ زریاب جانتا تھا کہ یہ فیکٹری ایک موت کا کنواں ہو سکتی ہے اور اسے وہاں جان پوچھ کر بلایا جا رہا ہے، لیکن غدار کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا یہ آخری اور واحد موقع تھا۔ زریاب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اکیلا وہاں جائے گا اور اس غدار کا خاتمہ کرے گا۔ اس نے اپنی ملٹری کمانڈ کے اصولوں کے مطابق یہ پلان بالکل ٹاپ سیکرٹ رکھا اور فہد، ریان یا آئزہ میں سے کسی کو بھی کانو کان خبر نہ ہونے دی۔ لیکن زریاب یہ بھول گیا تھا کہ جس لڑکی سے وہ ڈیل کر رہا تھا وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ پاکستان کی سب سے خطرناک اور ٹاپ کلاس ہیکر اور دی اسنائپر تھی۔ اگلی رات ہیرا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنا اسپیشل ملٹری گریڈ لیپ ٹاپ استعمال کری تھی، جو کہ وہ دی اسنائپر کے طور پر کام کرتی تھی۔ اس لیے اس نے ٹیم کے تمام ممبرز بمشمول زریاب کے پرسنل اور آفیشل فونز اور لیپ ٹاپ کو ایک خفیہ لوپ سے ہیک کر رکھا تھا تاکہ سیکیورٹی الرٹس ملتے رہیں۔ اچانک اس کے اسکرین پر زریاب کے پرسنل آرمی نمبر سے ایک انکرپٹڈ کال اور میسج کی نوٹیفیکیشن چمکی۔ ہیرا کی بھویں تن گئی۔ اس نے جلدی سے کورس کی بائی پاس کیا اور زریاب کے فون کی وہ خفیہ کال ریکارڈنگ پلے کر دی جو اس کی چیف آف آرمی سٹاف سے ہوئی تھی، اور ساتھ ہی وہ تمام میسیجز بھی پڑھ لیے جن میں فیکٹری کا ایڈریس اور 2 دن بعد جانے کا پورا پلان موجود تھا۔ کال ریکارڈنگ میں جب ہیرا نے زریاب کی آواز سن کر وہ اکیلا اس فیکٹری میں جا رہا ہے تو ہیرا کا خون ایک دم کھول اٹھا۔ اس کا معصوم چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسٹوپڈ فینکس، خود کو بہت بڑا ہیرو سمجھتا ہے، اتنے بڑے خطرے میں اکیلے جانے کا پلان بنا لیا اور کسی کو بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہیرا نے غصے سے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی۔ اس کا دل زریاب کی اس بیوقوفی پر بری طرح دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ فیکٹری زریاب کے لیے ایک سیدھا موت کا جال ہے۔ اگلے دن کی صبح آئی، ہیرا نے لاؤنج میں دیکھا تو زریاب وہاں موجود نہیں تھا اور اس کا فون بھی آف جا رہا تھا۔ ہیرا نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے اپنے فون سے زریاب کو لائیو سیٹلائٹ لوکیشن ٹریس کی تو اسکرین پر مضافاتی علاقے کی وہی پرانی سنسان فیکٹری بلنک کرنے لگی۔ ہیرا نے اپنی بلیک ٹیکٹیکل جیکٹ پہنی، اپنے مخصوص بلیڈز اور سنائپر گن اٹھائی اور طوفانی رفتار سے اپنی ہیوی بائک پر اس لوکیشن کی طرف نکل پڑی۔ ادھر فیکٹری کے اندر منظر نامہ انتہائی ہولناک تھا۔ زریاب کا اندیشہ بالکل سچ ثابت ہوا تھا۔ غدار نے اسے اتنی بری طرح ٹریپ کیا تھا کہ جیسے ہی زریاب فیکٹری کے مرکزی ہال میں داخل ہوا، چاروں طرف سے 50 کے قریب اسلحہ غنڈوں نے اسے گھیر لیا۔ زریاب نے اکیلے جرأت سے مقابلہ کیا، کئی غنڈوں کو ڈھیر بھی کر لیا، لیکن دشمن کی تعداد اور بھاری ہتھیاروں کے سامنے وہ بے بس ہو گیا۔ اس وقت زریاب فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اس کے چہرے اور بازو سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے غدارے کے غنڈے اپنی آٹومیٹک رائفلز تانے کھڑے تھے اور ان کا لیڈر دانت نکال کر ہنس رہا تھا۔ خدا حافظ میجر زریاب، تمہارا چیپٹر آج یہیں کلوز ہوتا ہے۔ لیڈر نے پسٹول زریاب کی کنپٹی پر ٹکائی اور ٹریگر دبانے والا تھا کہ ٹھا 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 فیکٹری کی چھت کے شیشے ٹوٹ کر گرے اور ہال گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ گنڈوں کے سر ایک کے بعد ایک اڑنے لگے، دھواں پھیل گیا اور اس دھوئیں کو چیرتی ہوئی دی اسنائپر ہیرا اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت جلال اور غصے کی آگ لگی ہوئی تھی۔ ہیرا نے فل اسپیڈ اور پھرتی کے ساتھ گنڈوں پر وہ خصوصی تیز دھار بلیڈ اور مارشل آرٹس کے ایسے لاجواب وار کیے کہ گنڈوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اس نے محض 2 منٹ کے اندر زریاب کے سامنے کھڑے تمام مسلح آدمیوں کو بری طرح زخمی اور ڈھیر کر دیا۔ فیکٹری کا ہال لاشوں سے بھر گیا۔ میدان صاف کرنے کے بعد ہیرا نے اپنی گن ہولسٹر میں ڈالی اور گھوم کر زریاب کو دیکھا جو زمین پر زخمی حالت میں بیٹھا حیرت اور شوق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیرا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اپنے ہاتھ دونوں ہپ پر رکھے اور غصے سے تپتے ہوئے لہجے میں بولی، کمانڈر صاحب، شرم تو نہیں آتی آپ کو؟ اتنے بڑے لوڈڈ گنڈے اٹھا کر اکیلے یہاں آ گئے، کسی کو بتانا بھی گوارا نہیں کیا آپ نے؟ خود کو بہت بڑا ریمبو سمجھتے ہیں؟ زریاب نے اپنے زخم کی تکلیف کے باوجود ہیرا کو دیکھا۔ اس کے دل کو سکون تو ملا مگر اس کا ملٹری غرور ابھی بھی بیچ میں تھا۔ وہ اکھڑی آواز سے بولا، تم یہاں کیوں آئی ہو ہیرا؟ یہ میرا مشن تھا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔
یہ سنتے ہیرا کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے جھک کر زریاب کا کان اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے زور سے کان مروڑتے ہوئے بولی، اگر میں یہاں نہ آتی نا مسٹر فینکس، تو اب تک آپ مر چکے ہوتے، آپ کی لاش گھر پہنچ چکی ہوتی۔ زیادہ پروفیسر گری جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے نا؟ زریاب نے درد سے کراہتے ہوئے اپنا کان چھڑانے کی کوشش کی۔ ہیرا چھوڑو، درد ہو رہا ہے۔ ہیرا نے کان چھوڑا مگر اس کی آنکھیں زریاب کی آنکھوں میں اتر گئیں۔ اس کا لہجہ اچانک نرم اور گہرا ہو گیا۔ میں آپ کے دل کی ساری فیلنگز اچھے سے جانتی ہوں زریاب، اور جو فیلنگز آپ کے دل میں میرے لیے ہیں نا، میری بھی وہی فیلنگز ہیں آپ کے لیے۔ اس لیے زیادہ بولیے مت، چپ کر کے یہاں سے اٹھے۔ زریاب ہیرا کی اس اچانک اور خوبصورت اعتراف محبت پر اپنے سارے زخموں کا درد بھول گیا اور شاکڈ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ ہیرا نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور بولی، ٹیم آنے والی ہے، وہ ان گنڈوں کو لے جائے گی۔ ٹھیک اسی وقت فیکٹری کے باہر ملٹری کی گاڑیاں آ کر رکی اور فہد، ریان اور عائزہ اپنی ٹیم کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ زریاب کی حالت دیکھ کر فہد نے فوراً ایمبولینس کو اندر بلایا۔ زریاب کو فوری طور پر ملٹری ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع کیا۔ ہیرا ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑی زریاب پر بری طرح غصہ ہو رہی تھی اور فہد اور ریان اسے ہنس کر سن رہے تھے۔ کچھ دن گزر کر زریاب اب بالکل ٹھیک ہو کر گھر واپس آ چکا تھا اور فیکٹری والے گنڈوں سے ملنے والے شواہد کے بعد غدار کو بھی ملٹری نے گرفتار کر لیا تھا۔ آج کا دن فہد کے گھر کے لیے بہت بڑا اور یادگار تھا۔ لانچ میں ہیرا کے بابا، مما اور ریان اور عائزہ کے والد سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ دانیال والا رشتہ ہیرا نے صاف منع کر دیا تھا، کیونکہ اب زریاب اور ہیرا کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ لیکن آج کی اصل محفل فہد اور عائزہ کے لیے تھی۔ ہیرا اور زریاب کی اس مہم جوئی نے پہلے ہی دونوں فیملیز نے آپس میں بیٹھ کر فہد اور عائزہ کے رشتے کی بات پکی کر دی تھی۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ عائزہ ہمارے گھر کی بہو بنے گی، ہیرا کے پاپا نے عائزہ کے والد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ ماما نے عائزہ کو گلے سے لگایا اور اسے ایک خوبصورت سونے کے کنگن پہنائے۔ عائزہ جو ہمیشہ ایک نر بلیک ڈریس کمانڈو پہن کر دشمنوں کے چھکے چھڑاتی تھی، آج پنک کلر کے روایتی سوٹ میں شرم و حیا کا پیکر بنی بیٹھی تھی اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ فہد سفر پر بیٹھا عائزہ کو دیکھ کر فخر اور خوشی سے مسکرا رہا تھا، اور عائزہ نے جب نظر اٹھا کر فہد کو دیکھا تو دونوں کی آنکھوں نے ایک دوسرے کو قبول کرنے کا اعتراف کر لیا۔ دونوں خاندان اس خوبصورت بندھن پر بے حد خوش اور مطمئن تھے۔ ریان نے ہمیشہ کی طرح ماحول کو ہلکا کرتے ہوئے زریاب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں میجر صاحب، اکرو ٹاور کی لائن تو سیدھی ہو گئی، اب ہمارے فہد بھائی کا رشتہ بھی ہو گیا، اب آپ کا کیا پلان ہے؟ زریاب نے سوفر پر بیٹھے ہیرا کی طرف دیکھا جو چائے کا مگ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زریاب کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری اور اس نے دھیمی آواز میں کہا، میرا پلان تو پہلے دن سے ہی فکس تھا یار، کہ بیوی تو میری یہی بنے گی۔ ہیرا نے زریاب کی بات سن کر شرما کر اپنا منہ چائے کے مگ کے پیچھے چھپا لیا، جبکہ پورے لانچ میں فہد، ریان اور سب کے قہقہے گونج اٹھے۔ لانچ میں فہد اور عائزہ کی منگنی کی باتیں پکی ہو رہی تھی، ہر طرف ہنسی مذاق تھا اور وہی ماحول تھا۔ زریاب جو کافی دیر سے صوفے پر بیٹھا اپنے دل میں ایک ہلچل محسوس کر رہا تھا، اب مزید خود کو روک نہیں پایا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے پاپا اور ہیرا کے پاپا کی طرف دیکھا اور انتہائی سنجیدہ مگر مؤدبانہ لہجے میں بولا، چچا جان، میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ زریاب کی سنجیدہ آواز پر لانچ میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ فہد اور ریان نے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ ہیرا نے چائے کا مگ ہونٹوں سے ہٹا کر حیرت سے زریاب کو گھورا۔ زریاب نے ہیرا پر ایک نظر ڈالی اور پھر سیدھا ہیرا کے پاپا سے مخاطب ہوا، چچا جان، میں ہیرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ پلیز اس کا رشتہ کہیں اور طے مت کریں، دانیال یا کسی اور لڑکی کے بارے میں مت سوچیں، میں ہیرا کو پسند کرتا ہوں اور اسے اپنی بیگم بنانا چاہتا ہوں۔ زریاب کا یہ کھلم کھلا اور نڈر اعتراف سن کر ہیرا کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا۔ وہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ یہ اکڑو فینکس سب کے سامنے یوں دل کی بات اگل دے گا۔ ہیرا کے پاپا نے پہلی بار زریاب کو دیکھا، پھر ان کے لبوں پر ایک گہری اور پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے ہنس کر زریاب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، زریاب میرے بچے، میں پہلے دن سے یہ بات جانتا تھا، تمہاری آنکھیں ہیرا کے لیے جو فکر اور محبت چھپاتی ہیں وہ مجھ سے چھپی ہوئی نہیں تھی، لیکن میں یہ بات خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا تھا، تمہارے اس اعتراف کا انتظار کر رہا تھا۔ اور جہاں تک دانیال کے رشتے کی بات ہے، کون سا رشتہ؟ میں نے تمہارا رشتہ منظور ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ میری اصلی اس لاڈلی بیٹی نے دانیال کے آنے سے پہلے رو رو کر مجھے اپنے دل کا حال بتا دیا تھا کہ یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ پاپا کا یہ انکشاف سن کر لانچ میں ایک زوردار قہقہہ گونج اٹھا۔
ریان اور فہد تو ہنس ہنس کر صوفے پر گرنے والے ہو گئے تھے۔ ہیرا جس نے پاپا کو اکیلے میں سب بتایا تھا، اب سب کے سامنے چوری پکڑی جانے پر بری طرح چھیپ گئی۔ اس کا روپ مٹی میں مل چکا تھا۔ اپنی سب کی مٹانے کے لیے ہیرا فوراً صوفے سے کھڑی ہوئی اور نخرے سے منہ بنا کر بولی، پاپا آپ میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ اب میں اس اسٹوپڈ فینگ سے بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ بہت بدتمیز ہے۔ زریاب نے حیرت اور صدمے سے اور غصے سے اپنی بھوئیں سکیڑی۔ کیا مطلب ارادہ بدل گیا؟ شادی کوئی مذاق ہے کیا؟ ہیرا نے زریاب کو ایک قاتلانہ اور غسیلی نظر سے گھورا، مگر بڑوں کی موجودگی کی وجہ سے کچھ کہے بغیر اپنے پیر پر رکھتی ہوئی لانچ کے باہر لان کی طرف چلی گئی۔ زریاب نے جلدی سے ہیرا کے بابا کی طرف دیکھا اور گھبراتے ہوئے لہجے میں بولا، چچا جان آپ اس کی بات پر بالکل دھیان نہ دیں، اس کا دماغ خراب ہے، میری بات سنیں اور رشتہ پکا سمجھیں۔ زریاب کی اس معصومانہ گھبراہٹ پر لاؤنج میں موجود تمام بڑے اور چھوٹے ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ کچھ دیر بعد ہیرا باہر گرین لان میں کھڑی غصے سے پودوں کے پتے توڑ رہی تھی اور زریاب کو کچا چبانے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ زریاب آہستہ آہستہ چلتا ہوا لان میں آیا اور اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہے ہیرا شاہ؟ سب کے سامنے یہ شادی سے انکار کیوں؟ زریاب نے بازو سینے پر باندھتے ہوئے اکھڑے لہجے میں پوچھا۔ ہیرا مڑی، اس کی بلیک آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں۔ مسئلہ آپ ہے مسٹر زریاب، فیکٹری میں آپ نے جو حرکت کی تھی نا، اکیلے موت کے کنویں میں کود گئے تھے، اس کے بعد آپ کو انکار کرنا بالکل بنتا ہے۔ آپ کو کیا لگا آپ جو چاہیں گے کریں گے اور میں چپ رہوں گی؟ زریاب کو غصہ ہیرا کی اس سچی فکر کو دیکھ کر ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں کان پکڑے، چہرے پر ایک نہایت معصوم اور پیشوان سی مسکراہٹ لایا اور دھیمی آواز میں بولا، اچھا بابا معاف کر دو نا، مجھے واقعی نہیں معلوم تھا کہ تمہارے دل میں میرے لیے اتنی گہری فیلنگز اور اتنی فکر ہے۔ سچ کہوں تو غدار کی اس ٹریپ سے پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں جینے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا۔ میں اکیلا پڑ گیا تھا، اس لیے میں وہاں چلا گیا۔ اس وقت مجھے اپنی موت اور زندگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہیرا نے زریاب کی بات سنی تو اس کا دل بھر آیا، مگر اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور زریاب کو خود سے تھوڑا دور دھکیلتے ہوئے غصے سے بولی، دور ہے مجھ سے زریاب، میں مانتی ہوں کہ ہمارا پروفیشن ایسا ہے جہاں ہمیں ہر وقت اپنے سر پر کفن باندھ کر رکھنا پڑتا ہے۔ ہم کمانڈوز ہیں، موت ہمارے لیے نئی نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اپنے پیاروں کو مجھے اس بارے میں کچھ بتائیں ہی نہ۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ ہیرا کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی جس نے زریاب کے دل کو پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ زریاب نے اپنے کان مزید سختی سے پکڑے اور بولا، آئی ایم ریئلی سوری ہیرا شاہ، اب آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا، اب تو معاف کر دو۔ ہیرا نے چاہ و جلال سے اپنے بال پیچھے چھٹکے اور بولی، میں آپ کو بالکل بھی معاف نہیں کرنے والی، ابھی آپ کو بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے، سمجھ لینا پروفیسر صاحب۔ زریاب نے ہنس کر سر ہلایا، چلو ٹھیک ہے، تمہاری ہر سزا منظور ہے، بس تم میری زندگی میں رہو۔ ان دونوں کی پیاری سی نوک جھوک اور لڑائی ان کی محبت کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ لان کی ٹھنڈی ہوا میں ان کے دل ایک ہو چکے تھے۔ اگلے دن گھر میں کسی طوفان کی طرح گزرے، کیونکہ فہد اور عائزہ کی منگنی کا فنکشن ہال میں طے ہو چکا تھا۔ پورچ اور ہال کو لائٹس اور پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج منگنی کی رات تھی۔ فہد بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں بے حد ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا، جبکہ عائزہ نے پسٹل گرین رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت اور بھاری لہنگا پہن رکھا تھا۔ وہ کمانڈر جو ہمیشہ بالوں کا جوڑا بنائے جیکٹ میں گھومتی تھی، آج کھلے بالوں، ہلکے میک اپ اور روایتی جیولری میں غضب ڈھا رہی تھی۔ فہد اسٹیج پر کھڑا عائزہ کو مسلسل دیکھ رہا تھا، جس سے عائزہ اندر ہی اندر بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ جب عائزہ اسٹیج پر آ کر فہد کے برابر بیٹھی تو فہد نے آہستہ سے جھک کر اس کے کان کے پاس کہا، مس شیڈو فاکس، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم روایتی کپڑوں میں اتنی قیامت لگتی ہو تو میں ملٹری ہیڈ کوارٹر میں ہی تمہارے پاپا کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ عائزہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا، مگر اس نے اپنی کمانڈو والی عادت کے مطابق فہد کے پیر پر اپنے سینڈل کی نوک ہلکے سے چبھوئی اور دانت پیستے ہوئے دھیمی آواز سے بولی، فہد صاحب خاموشی سے بیٹھیں، سب دیکھ رہے ہیں، ورنہ منگنی کی اسٹیج پر ہی آپ کو ایسا مارشل آرٹ کا داؤ ماروں گی کہ یاد رکھیں گے۔ فہد نے ہنس کر اپنا پیر پیچھے کھینچا، واہ، منگیتر بننے کے بعد بھی دھمکیاں ختم نہیں ہوئی، مجھے تو لگتا ہے شادی کے بعد مجھے بلٹ پروف جیکٹ پہن کر سونا پڑے گا۔ عائزہ نے اسے گھورا، مگر اس کے لبوں پر بھی ایک پیاری سی مسکراہٹ آ ہی گئی۔ دوسری طرف ہال کے کونے میں زریاب اور ہیرا اپنا ہی سین چل رہا تھا، جو کسی فلم سے کم نہیں تھا۔
ہیرا نے رائل بلو کلر کی ایک شاندار میکسی پہن رکھی تھی. اس کی بائیں آنکھ کے نیچے وہ چھوٹا سا تل اور اس کا ہلکا سا میک اپ زریاب کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا. زریاب خود وائٹ شرٹ اور گرے کوٹ میں کسی ماڈل کی طرح لگ رہا تھا. زریاب ہیرا کے پاس جوس کا گلاس لیے آیا اور جھک کر بولا، ہیرا شاہ، تمہاری یہ بلو ڈریس دیکھ کر مجھے فیکٹری والا وہ اسنائپر روپ یاد آ رہا ہے جہاں تم نے 50 گنڈوں کو اکیلے ڈھیر کر دیا تھا. ویسے سچ کہو تو آج تم اس رائل بلو ڈریس میں گنڈوں کو نہیں، سیدھا میرے دل کو گولی مار رہی ہو. ہیرا نے جوس کا گلاس اس کے ہاتھ سے لیا اور ایک نخرے دار نظر اس پر ڈال کر بولی، سر زریاب، زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا نا میں ابھی غصہ ہوں اور آپ کو اتنی جلدی معافی نہیں ملنے والی. یار اب مان بھی جاؤ، دیکھو فہد اور عائزہ کی منگنی بھی ہو گئی ہے، اب اگلا نمبر ہمارا ہے. زریاب نے منت والے لہجے میں کہا. ہیرا جان بوجھ کر زریاب کو تپانے کے لیے کہا، ہمارا نمبر؟ کس نے کہا؟ پاپا تو کہہ رہے تھے کہ دانیال کا فون آیا تھا، وہ دوبارہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ سنتے ہی زریاب کا ہینڈسم چہرہ ایک دم حسد سے اکھڑ گیا. دانیال کی تو میں، اگر اس دانیال کا نام دوبارہ تمہاری زبان پر آیا نا ہیرا، تو میں ملٹری کوڈ کی پرواہ کیے بغیر اسے اٹھا کر کسی ٹارچر سیل میں بند کر دوں گا. ہیرا نے زریاب کو ہی تبتوا چہرہ دیکھا تو کھل کھلا کر ہنس پڑی. اس کے کہے کی آواز ہال کے اس کونے میں گونج اٹھے. زریاب نے جب اس کی جادوئی ہنسی دیکھی تو وہ وہیں مسکرا دیا اور سمجھ گیا کہ ہیرا صرف اس سے مذاق کر رہی تھی. اسٹیج پر فہد نے عائزہ کی انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی پہنائی اور عائزہ نے فہد کو انگوٹھی پہنائی تو پورے ہال میں تالیوں کی گونج اٹھی. فہد اور عائزہ ایک دوسرے کے ہو چکے تھے. منگنی کی پروکار تقریب اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی، مگر گھر کے خوبصورت لان میں ابھی بھی لائٹس کی مدھم روشنی بکھری ہوئی تھی اور فضا میں رات کی رانی کی خوشبو رچی ہوئی تھی. مہمان رخصت ہو چکے تھے اور پورا خاندان اندر لاؤنج میں چائے پینے میں مصروف تھا، لیکن باہر لان کے ایک گوشے میں دو دل اب بھی اپنی ادھوری بات پوری کرنے کے لیے آمنے سامنے کھڑے تھے. ہیرا ہاتھ میں رائل بلو میکسی کا دامن تھامے بظاہر غصے سے رخ موڑے کھڑی تھی، جبکہ زریاب چند قدم کے فاصلے پر کھڑا انتہائی محبت پاش اور پیشوائی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کی کوٹ کی جیب میں ہاتھ تھے اور چہرے پر ایک ایسی عاجزی تھی جو صرف ہیرا کے سامنے ہی نمودار ہوتی تھی. اب بس بھی کر دو ہیرا، زریاب نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے دھیمی گہری آواز میں کہا. پورے 2 دن ہو گئے تمہیں مجھے یوں تباتے ہوئے، اب تو فہد اور عائزہ کی منگنی بھی ہو گئی، کہ اب بھی تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ میں نے کان پکڑ کر معافی مانگ لی، اپنی غلطی تسلیم کر لی، اب ایک کمانڈر کو اور کتنا چکاؤ گی؟ ہیرا نے آہستہ سے رخ موڑا. اس کی بلیک آنکھیں لان کی لائٹس میں چمک رہی تھیں. اس نے اپنے بازو سینے پر باندھے اور نخرے سے بولی، آپ صرف ایک کمانڈر نہیں ہے سر زریاب، لیکن میں دی اسنائپر ہوں اور اسنائپر کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا. آپ نے جو حرکت کی اس کی سزا اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی. مجھے اب بھی غصہ ہے کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیوں نہیں کی. زریاب کے لبوں پر ایک دلکش اور سچی مسکراہٹ ابھر آئی. وہ ہیرا کے بالکل قریب آ کر رک گیا. اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے نہایت نرم لہجے میں کہا، کیونکہ اس وقت تک مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ میری جان کسی اور کی امانت بن چکی ہے. اب جب پتہ چل گیا ہے کہ میری ہر سانس پر تمہارا حق ہے، تو میں اپنی جان کی حفاظت خود سے زیادہ کروں گا. اب بولو، کیا فینکس کو معافی ملے گی؟ ہیرا نے زریاب کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، جہاں اب کوئی غرور یا اکڑ نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف اس کے لیے بے پناہ محبت اور سچائی تھی. ہیرا کا دل پگھل گیا اور اس کے چہرے کا سخت تاثر یکدم غائب ہو گیا. اس کے لبوں پر وہ جادوئی مسکراہٹ نمودار ہوئی جس کے سامنے زریاب ہمیشہ ہتھیار ڈال دیتا تھا. ٹھیک ہے، ہیرا نے دھیمی آواز میں شرارت سے کہا، معاف کیا، لیکن ایک شرط پر. آئندہ اگر آپ نے کوئی بھی پلان اکیلا بنایا تو میں خود آپ کو اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گی. ملٹری کورٹ سے پہلے میرا سامنا کرنا پڑے گا. زریاب نے فوراً اپنے ہاتھ سینے پر رکھے اور مسکرا کر بولا، سزا اور جزا اب سب تمہارے ہاتھ میں ہے. ہیرا کا مان جانا گویا پورے گھر کے لیے خوشی کا پیغام تھا. جیسے ہی دونوں لاؤنج کے اندر داخل ہوئے، فہد اور ریان نے ان کے چہروں کی رونق دیکھ کر فوراً تالیاں بجانا شروع کر دی. لو جی، اکرو ٹاور آخر کار فتح ہو ہی گیا، ریان نے چہکتے ہوئے کہا تھا. بڑوں نے جب دونوں کو ایک ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا تو پاپا نے زریاب کے والد کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، جب بچے راضی ہیں تو پھر اب دیر کس بات کی؟
فہد اور عائزہ کا رشتہ تو پکا ہو ہی چکا ہے، کیوں نہ ہم ان چاروں کی شادی ایک ساتھ ہی کر دیں؟ یہ تجویز سب کو بے حد پسند آئی۔ صوفے پر بیٹھی عائزہ نے شرم سے نظر جھکا لی، جبکہ فہد نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہیرا بھی زریاب کے برابر کھڑی دھیمی سی مسکرا دی۔ دونوں خاندانوں نے مل کر کیلنڈر دیکھا اور باہمی رضامندی سے ٹھیک 2 مہینے بعد کی تاریخیں فکس کر دیں۔ یہ طے پایا کہ دونوں جوڑوں کی شادی پورے فوجی اعزازات اور روایتی ملٹری انداز میں ہوگی، کیونکہ یہ چاروں ملک کے بہترین کمانڈوز اور محافظ تھے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ 2 مہینے کا یہ عرصہ کپڑوں کی خریداری، ملٹری ہال کی بکنگ اور شادی کی تیاریوں میں کیسے گزر گیا، کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ ان 2 مہینوں میں بھی ہیرا اور زریاب کے درمیان فون پر پیاری پیاری نوک جھوک اور لڑائیاں چلتی رہیں، جبکہ فہد اور عائزہ بھی اپنے مستقبل کے خواب بنتے رہے۔ آخر کار وہ بڑا دن آ ہی گیا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ پاکستان آرمی کے مرکزی ہیڈ کوارٹر کے شاندار اور تاریخی ملٹری ہال کو انتہائی شاہانہ انداز میں سجایا گیا تھا۔ ہال کے باہر پاکستان کے سبز ہریالی پرچم لہرا رہے تھے اور دونوں طرف آرمی کے جوان کلف لگے ہوئے یونیفارم میں الرٹ پوزیشن میں کھڑے تھے، جن کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں تھیں۔ شادی کا یہ منظر بالکل روایتی اور روبدار فوجی انداز کا ماحول تھا، جہاں سویلین اور ملٹری کی خوبصورتی کا ایک انوکھا امتزاج نظر آ رہا تھا۔ ہال کے اندر کا ماحول حد سے زیادہ پروقار تھا۔ آرمی ہینڈ اپنی روایتی اور مدھم دھنیں بجا رہی تھی جو کانوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ مہمانوں میں ملٹری کے اعلیٰ افسران، جنرل اور ان کی فیملیز موجود تھیں۔ پہلے انٹری دلہوں کی تھی۔ زریاب اور فہد دونوں آرمی کے روایتی بلیک میس یونیفارم میں ملبوس تھے، جس پر ان کے میڈلز اور رینک چمک رہے تھے۔ دونوں کا قد کاٹ، روب اور چہرے کی سنجیدگی ان کے کمانڈو ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ فہد کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی، جبکہ زریاب ہمیشہ کی طرح پروقار اور پرکشش لگ رہا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو ہیرا کے انتظار کو ظاہر کر رہی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ہال کے بڑے دروازے کھلے اور آرمی بینڈ نے ایک خاص دھن بجانا شروع کی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اڑ گئیں، جہاں سے دونوں دلہنیں اپنے بھائیوں اور بابا کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔ عائزہ نے گہرے سرخ رنگ کا ایک شاندار روایتی لہنگا سرخ پہن رکھا تھا، جس پر سونے کی تاروں کا نفیس کام تھا۔ وہ کمانڈو جو میدان جنگ میں دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹتی تھی، آج شرم و حیا کی مورت بنی دھیمے قدموں سے چلتی فہد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فہد کی نظریں اپنی دلہن پر جم کر رہ گئی تھیں اور عائزہ کے بالکل برابر میں ہلا چل رہی تھی۔ ہیرا نے سرخ اور مرون رنگ کے امتزاج کا ایک انتہائی خوبصورت بھاری اور روایتی عروسی لباس پہن رکھا تھا، جس کا لمبا گھیر فرش کو چھو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر باریک نیٹ کا گھونگھر تھا، جس کے پیچھے سے اس کی بڑی بڑی بلیک آنکھیں اور بائیں گال کا وہ چھوٹا سا تل صاف نظر آ رہا تھا، جو زریاب کے دل کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے ہاتھوں میں گہری مہندی رچی ہوئی تھی اور نازک جیولری اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ زریاب نے جب ہیرا کو اس روایتی دلہن کے روپ میں دیکھا تو وہ ایک پل کے لیے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی سنائپر گن تھام کر اکیلے دشمنوں کو چیمبر اڑا دیتی تھی، وہ آج اتنی معصوم اور دلکش دلہن بن کر اس کی زندگی میں شامل ہونے آ رہی تھی۔ جیسے ہی دونوں دلہنیں اسٹیج کے قریب پہنچی، زریاب اور فہد اسٹیج سے نیچے اتر آئے۔ ملٹری کی روایت کے مطابق وہاں موجود جوانوں نے اپنے ہاتھوں میں تھامی ہوئی تلواروں کو اوپر اٹھا کر ایک خوبصورت آرچ آف سورڈز یعنی تلواروں کا ایک شاندار سائبان بنا دیا۔ اس چمکتے ہوئے تلواروں کے رستے کے نیچے سے گزرتے ہوئے زریاب نے ہیرا کا ہاتھ تھاما اور فہد نے عائزہ کا ہاتھ پکڑا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس نے وہاں موجود ہر انسان کے دل کو موہ لیا اور پورا ہال تالیوں کی گونج سے گونج اٹھا۔ دونوں جوڑے اسٹیج پر بنے خوبصورت صوفے پر تشریف فرما ہو گئے۔ ملٹری کے قاضی صاحب نے سب سے پہلے فہد اور عائزہ کا نکاح پڑھایا۔
جب فہد نے 3 بار قبول ہے کہا تو عائزہ کے لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ ابھری اور اس نے بھی نم آنکھوں کے ساتھ اس بندھن کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد باری آئی زریاب اور ہیرا کی۔ قاضی صاحب نے زریاب کی طرف دیکھا اور نکاح کے کلمات پڑھائے۔ زریاب نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کی انتہائی مضبوط اور گہری آواز میں کہا، قبول ہے۔ اس نے تینوں بار اتنے مان اور حق سے یہ الفاظ کہے کہ ہیرا کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ جب قاضی صاحب نے ہیرا سے پوچھا تو ہیرا نے اپنے پاپا کا ہاتھ تھامے دھیمی مگر واضح آواز میں 3 بار قبول ہے کہہ کر زریاب کو ہمیشہ کے لیے اپنا سرتاج تسلیم کر لیا۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط ہوتے ہی پورا ہال مبارکبادوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ نکاح کے فوراً بعد زریاب، ریان اور عائزہ کی باقی فیملی نے ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ ریان نے اسٹیج پر آ کر زریاب کو گلے لگایا اور کان میں بولا، مبارک ہو میجر صاحب، اب آفیشلی آپ 10 سنائپر کے نشانے پر آ چکے، اب بچ کر رہنا۔ زریاب نے ہنس کر ریان کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اب فوٹوگرافی کا سیشن شروع ہو چکا تھا۔ فہد اور عائزہ ایک ساتھ کھڑے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ فہد نے عائزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا اور عائزہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل اور خوش نظر آ رہے تھے۔ دوسری طرف زریاب اور ہیرا کا اپنا ہی انداز تھا۔ زریاب ہیرا کے بالکل پاس کھڑا تھا اور کیمرے کے سامنے پوز دے رہا تھا۔ ہیرا نے گھونگھٹ تھوڑا پیچھے کیا اور زریاب کی طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں بولی، سر زریاب اب تو نکاح ہو گیا ہے، اب تو اپنی وہ ملٹری والی اکڑ ختم کر دیں۔ زریاب نے جھک کر ہیرا کی سرمئی اور چمکدار آنکھوں میں دیکھا اور نہایت پیار سے بولا، میری اکڑ اور میرا غرور تو اسی دن ختم ہو گیا تھا ہیرا، جس دن تم نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ اب میں صرف تمہارا ہوں، تمہارا زریاب۔ ہیرا نے زریاب کی بات سنی تو اس کے گال شرم سے مزید سرخ ہو گئے اور اس نے نظریں چکا لی۔ کیمرہ مین نے ٹھیک اسی رومانٹک اور خوبصورت لمحے کو اپنے کیمرے میں ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ شادی کی یہ تقریب نہ صرف 2 خاندانوں کا ملاپ تھا بلکہ یہ 2 ایسے بہادر کمانڈوز کی دلوں کا اعتراف تھی جنہوں نے ملک کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی محبت کی بھی سچی حفاظت کی تھی۔ جنگ کے میدان سے شروع ہونے والا یہ سفر اب محبت کے ایک ایسے خوبصورت اور لازوال بندھن میں تبدیل ہو چکا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ہال کی روشنیوں اور قہقہوں کے درمیان زریاب اور ہیرا اور فہد اور عائزہ اپنے اپنے ایک نئے اور سنہرے مستقبل کی طرف قدم بڑھا چکے تھے۔